آپ کا منی آرڈر آیا ہے جناب، ڈاکیے نے چچا حیرت سے کہا۔ مگر میرا منی آرڈر کہاں سے آ گیا؟ چچا حیرت ہکلائے۔ یہ جناب ایس ٹی ایس کمپنی راول پنڈی سے آیا ہے، 10,000 روپے کا آپ دستخط کر کے وصول کر لیں۔ چچا حیرت نے ہونکوں کی طرح دائیں بائیں دیکھا اور گھبرائے ہوئے بولے، ذرا غور سے دیکھ لیں، یہ منی آرڈر کسی اور کا نہ ہو، تم غلطی سے مجھے دے جاؤ۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، شرف الدین نام کا کوئی اور آدمی اس محلے میں نہیں رہتا، اور پھر مکان کا نمبر بھی آپ کا لکھا ہوا ہے۔ مہربانی فرما کر دستخط کر دیں، مجھے اور بھی جگہ ڈاک تقسیم کرنا ہے۔ ڈاکیے نے جھلا کر جواب دیا۔ چچا حیرت نے جلدی جلدی دستخط کیے اور لرزتے کانپتے ہاتھوں سے 10,000 روپے لے کر اندر آ گئے۔ چچی نے کہا، ارے اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے دروازے پر کھڑے؟ اور یہ کیا، ہزار کے نوٹ یہ کہاں سے آ گئے؟ بس بیگم یوں سمجھو کہ غیبی مدد ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اب میں اس رقم سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا۔ مزہ آ گیا، مزہ۔ چچا خوشی سے بدحواس ہوئے جا رہے تھے۔ مگر یہ تو سوچو کہ آخر یہ رقم آئی کہاں سے ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں تمہیں، چچی نے گھبرا کر کہا۔ بیگم منی آرڈر کے ذریعے کسی کمپنی نے یہ رقم مجھے بھیجی ہے۔ حیرت ہے کیوں بھیجی ہے؟ یہ تو معلوم نہیں، بس یہ معلوم ہے کہ اچھا ہوا۔ عیش ہو گئی اپنے تو، چچا نے چارپائی پر بیٹھ کر تھوک لگا کر نوٹ گننے شروع کر دیے۔ چچی مسلسل ہونٹوں پر انگلی رکھے فکر مند بیٹھی تھی۔ آخر انہوں نے کہا، کم از کم ڈاکیے سے رسید تو لے لیتے جس پر منی آرڈر بھیجنے والے کا نام اور پتہ لکھا ہوتا ہے، کہیں ہم کسی چکر میں نہ پھنس جائیں۔ رسید تو ڈاکیے نے نہیں دی، شاید اسے یاد نہیں رہا، چچا بولے۔ اسی وقت دروازے پر دستخط ہوئی، چچا بوکھلا گئے، جلدی جلدی نوٹ سلوکے کی جیب میں ٹھونسے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ ایک پڑوسن تھی، کہنے لگی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھئی کوئی محلے کی خبر ہے، گلی میں پولیس ہر طرف گشت کر رہی ہے۔ کیا پولیس؟ چچا کا رنگ اڑ گیا۔ ہاں، پولیس والے نہ جانے کس کی تلاش میں ہیں، ادھر ادھر کچھ سونگھتے پھر رہے ہیں، پڑوسن بولی اور بے فکری سے ایک موڑے پر بیٹھ کر چچی سے گپیں ہانکنے لگی۔ چچی بے دلی سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی۔ چچا بھاگ کر اندر کمرے میں گئے اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے رقم ایک صندوق کے نیچے چھپانے لگے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے پاس چوری کی رقم ہے اور پولیس ان کی تلاش میں جگہ جگہ پھر رہی ہے۔ چچا کھڑکی سے اس عورت کے جانے کا انتظار کرنے لگے، مگر وہ عورت بھی گھر سے فارغ ہو کر آئی تھی، پرانے واقعات لے کر بیٹھ گئی۔ چچا حوصلہ کر کے بیرونی دروازے تک آئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ گلی کی نکڑ پر ایک سپاہی کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈے پسینے چچا کے جسم پر بہنے لگے، وہ اندر آ گئے، ان کا دماغ سوئی سی کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد اس عورت کو ایک بچہ بلانے آ گیا تو اس سے جان چھوٹی۔ چچا نے جلدی سے گھر کی کنڈی اندر سے بند کر دی اور چچی کو کمرے کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ چچی ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ چچا نے زور زور سے سانس لیتے ہوئے کہا، بیگم خیر نہیں ہے، محلے بھر میں بدنامی ہونے والی ہے ہماری، نہ جانے یہ منحوس رقم کس نے ہمیں بھیج دی ہے، پولیس میری طاق میں باہر موجود ہے، بس ابھی میں گرفتار ہونے والا ہوں۔ چچی نے انہیں حوصلہ دیا، ارے نہیں، ہم پولیس کو یہ بتائیں گے، ہمیں یہ رقم ایک منی آرڈر کے ذریعے ملی ہے، ہم نے کہیں ڈاکہ تھوڑی ڈالا ہے، اور پھر ڈاکیہ بھی تو ہماری بات کی تصدیق کرے گا۔ چچا نے رونی آواز میں کہا، بیگم تمہیں نہیں پتہ، یہ پولیس والے بڑے ظالم ہوتے ہیں، ڈاکیے سے جب تصدیق ہوگی میری کمر پر 13 لتر پڑ چکے ہوں گے۔ ہائے میں مر گیا، حیرت ہے میں نے رقم ڈاکیے سے کیوں لے لی؟
اسی وقت دروازے پر بہت زور سے دستخط ہوئی۔ چچا زور سے اچھلے، آ گئی پولیس آ گئی، یہ کہہ کر وہ اندر بھاگے۔ چچی بھی بوکھلا گئی۔ اسی وقت پھر دستک ہوئی۔ چچا نے چیخ کر کہا، بیگم دروازہ نہ کھولنا۔ چچی نے کچھ سوچا پھر بولی، میرا خیال ہے دروازہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پولیس بھی ہوئی تو اس سے بات کر لیں گے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو چچا کا خون خشک ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے کپڑوں والی ایک بڑی پیٹی کا ڈھکن اٹھایا اور چھلانگ لگا کر پیٹی کے اندر گھس گئے۔ پیٹی کا دروازہ گر کر بند ہو گیا اور اس کا کنڈی بھی لگ گئی۔ چچی نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے والوں کا بچہ کھڑا تھا۔ آنٹی جلدی سے آئیں، آپ کا فون آیا ہے۔ چچی نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور سامنے والے گھر میں چلی گئیں۔ راولپنڈی سے ان کے بھائی جمال صاحب کا فون تھا، جو پچھلے دنوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ جمال صاحب نے پوچھا، بھائی شمیم، منی آرڈر مل گیا ہے نا آپ کو؟ اوہو، تو وہ منی آرڈر آپ نے بھیجا ہے؟ چچی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، بس جب ہم آپ سے الوداع ہوئے تو اتفاقاً میرے پاس زیادہ رقم نہیں تھی۔ میں نے آپ کے گھر کے حالات دیکھے تو مناسب سمجھا کہ آپ کو کچھ پیسے دے دوں۔ آپ میری سگی بہن ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، جمال صاحب نے کہا۔ بہت شکریہ بھائی جان، کوئی بات نہیں، چچی نے خوش ہو کر کہا۔ چند باتیں کر کے چچی نے فون بند کر دیا اور دل کی خوشی کو چھپاتے ہوئے وہاں سے آنے لگیں۔ ہمسائی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کس کا فون تھا؟ بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ ہاں، میرے بھائی جان کا فون تھا، چچی نے کہا اور اپنے گھر آ گئیں۔ وہ چچا کو بھی یہ خوشی کی خبر سنانا چاہتی تھی، مگر چچا تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھے۔ جب چچا کہیں نظر نہ آئے تو چچی بڑبڑائیں، عجیب آدمی ہے، ابھی تو سخت خوف زدہ تھے، ابھی باہر بھی کہیں چلے گئے ہیں، میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اسی وقت کمرے میں سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ چچی نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کھڑبڑ کی آواز پھر سنائی دی۔ چچی نے چارپائی کے نیچے جھانکا کہ شاید کوئی چوہا ہو، مگر کوئی چوہا بھی انہیں نظر نہ آیا۔ وہ حیرت اور خوف سے صحن میں آ گئیں۔ اسی وقت پھر کمرے کے اندر سے زور زور سے کھڑبڑاہٹ کی آواز آئی۔ چچی بھاگ کر گھر سے باہر گئیں اور اپنی 2-3 پڑوسنوں کو بلا لائیں۔ ذرا دیکھنا میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے۔ عورتوں نے جو کھڑبڑاہٹ کی آواز سنی تو بوکھلا گئیں۔ ایک عورت نے چیخ مار کر کہا، آسیب آ گیا ہے اس گھر میں، بھاگ چلو ورنہ ہم سب سے چمٹ جائے گا۔ ساری عورتیں گھر سے باہر آ گئیں۔ ایک عورت نے کہا، مولوی نور الدین کو بلاؤ، وہ جن نکالنے کے ماہر ہیں۔ ایک بچہ بھیج کر مولوی نور الدین کو بلایا گیا۔ اس نے باہر کھڑے کھڑے پہلے صورت حال سنی، پھر کہنے لگے، جن تو میں نکال لیتا ہوں مگر یہ جن کوئی خطرناک لگتا ہے۔ ارے آپ دیکھیں تو صحیح مولوی صاحب، آپ کو بھلا جنوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کئی عورتیں بولیں۔ مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر گئے۔ اسی وقت کمرے میں وہی آواز گونجی۔ مولوی صاحب کے چھکے چھوٹ گئے، پسینے سے شرابور باہر کی طرف بھاگے۔ دیکھا میں کہتا تھا یہ جن مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، کسی اور عمل کا بندوبست کرو۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب کھسک جانا ہی مناسب سمجھا۔ اسی ہجوم میں سے ایک عورت نے بتایا کہ پولیس شادو پہلوان کو پکڑ کر لے گئی ہے، وہ چوری چھپے نشے کی پڑیاں فروخت کرتا تھا۔ چچی نے پریشان ہو کر کہا، گھر میں جن آ گئے ہیں اور اس موقع پر میرے میاں نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ہجوم میں سے ایک سمجھدار شخص نے کہا، میرے ساتھ اندر آئیں، میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ وہ شخص اندر آ گیا۔ اسے پیٹی کے اندر سے کھڑبڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً پیٹی کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر چچا حیرت رضائیوں کے اوپر لیٹے پڑے تھے اور ان کی ٹانگیں پیٹی سے ٹکرانے سے یہ آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اس شخص نے چچا حیرت کو پکڑ کر سیدھا کیا تو وہ دم گھٹنے سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ وہ شخص فوراً باہر آیا اور سب کو صورتحال بتائی۔
چچی نے فوراً کہا، ہائے میں مر گئی، اتنی دیر سے میرے میاں پیٹی میں تھے۔ سب نے چچا کو مل جل کر پیٹی سے باہر نکالا اور ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور مصنوعی طریقے سے ان کی سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی ان کے منہ سے نکلا، پولیس چلی گئی؟ چچی جلدی سے بولی، ہاں ہاں، وہ تو شادو پہلوان کو پکڑنے آئی تھی، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ تو کیا آپ پولیس کے خوف سے پیٹی میں گھسے تھے؟ کئی آدمیوں اور عورتوں نے قہقہ لگا کر کہا۔ چچی نے بات بتاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، میرے میاں کو دراصل پولیس سے کچھ زیادہ خوف آتا ہے نا، اسی لیے۔ یوں چچا کی اس معاملے سے جان چھوٹی اور آئندہ انہوں نے بلا تحقیق رقم لینے سے توبہ کر لی۔ آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔